الرسول، موت در حقیقت اپنے محبوب سے وصال کا دروازہ ہے۔ استخارہ ایک بہت اچھا کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ استخارے کے معنی ہے خیر طلب کرنا، اور اس کی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے سکھائی ہے صحابہ کو، اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی جیسے قرآن سکھایا ہے، یعنی اتنی اہمیت کے ساتھ۔ اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کرنے چلے، ابھی آپ کا دل جو ہے وہ کچھ تذبذب میں ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بیل منڈے چڑھے گی کہ نہیں چڑھے گی۔ تو اس جو آپ کا جو اندر کا جو تذبذب ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ میں تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرت، اور جو تیری قدرت ہے اسی سے میں چاہتا ہوں کہ قدرت کچھ حاصل ہو جائے فیصلہ کرنے کی۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں فإنک تعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، وتقدر ولا اقدر، اور تجھے قدرت حاصل ہے مجھے نہیں حاصل۔ اب آیا اصل، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں سے کرنے چلا، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ بہتر ہے میری آخرت اور دنیا کے اعتبار سے اور نتائج کے اعتبار سے، فاقدرہ لی، تو پھر اس کو طے کر دے گی، ویسرہ لی، میرے لیے آسان کر دے، ثم ارضنی بہ، پھر مجھے اس پر راضی۔ وان کنت تعلم، اگر تو یہ جانتا ہو، تیرے علم میں یہ ہو ان ھذا الامر شر لی فی دینی وعاشی وعاقبۃ امری، کہ یہ کام تو میرے لیے شر ہے، اصل میں مجھے نظر تو نہیں آ رہا نا، میں تو شارٹ سائٹڈ ہوں، تو جانتا ہے کہ خیر ہے یا شر ہے۔ اگر یہ شر ہے تو اسے پھیر دے، دور کر دے، اپنی قدرت سے اس کو ہٹا دے، مجھے اس سے ہٹا دے، اسے مجھ سے ہٹا دے، واقدر لی الخیر حیث کان، اور جہاں سے بھی ہو مجھے خیر عطا فرما، ثم ارضنی بہ، اور پھر اس پر مجھے راضی۔ یہ ہے دعائے استخارہ، اللہ تعالیٰ سے فیصلہ چاہنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے دل کو جما دیتا ہے کسی ایک کے اوپر۔ اب اس کی جو باقی ہمارے ہاں جو ہو گئی ہے شکل کہ کوئی خواب میں آئے، کوئی نشان نظر آئے، یہ کوئی استخارے کا حصہ نہیں ہے، یہ اس کے اندر اضافی چیز۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان رات کو جو ہے 2 نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا استخارہ کر کے سو جائے، ہو سکتا ہے کوئی خواب کے اندر کوئی اشارہ مل جائے، امکان ہے اس کا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں، یہ صرف یہ ہے کہ دل کا کسی پہلو پر پھر جم جانا، ٹھک جانا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ میں نے اللہ سے بات کہی تھی، اللہ نے میرے دل کو اس پر جما دیا ہے، تو یقیناً بھلائی کی ہو، خیر کیا ہو، اس کی کوئی احتیاج پوری کی ہو، اس کی کوئی ضرورت پوری کی ہو، اس کا وہ شکر بجا۔ تو یہ فطری جذبہ تشکر جب تک عقل انسانی اپنے اصل محسن اور مربی کو نہیں پہچانتی تو یا تو یہ منتشر رہتا ہے یا بھٹکتا رہتا ہے۔ چنانچہ شرک کی جو ساری تاریخ ہے اس کا تجزیہ کریں گے تو بات یہی نظر آئے گی کہ اس جذبہ تشکر میں اپنے علم کی کوتاہی کی وجہ سے، اپنے فہم کی کوتاہی کی وجہ سے مختلف اشیاء کے ساتھ یا مظاہر قدرت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیے۔ مثلا یہ کہ یہ بات غلط نہیں ہے کہ ہماری دنیا کا یہ سارا نظام جو ہے اس میں سورج کی حرارت کو بہت بڑا دخل حاصل ہے۔ ساری انرجی جو ہمارے پاس ہے اس کی سورس تو اصل میں وہ سولر انرجی ہے۔ لکڑی بھی آپ جلا کر اگر آگ کے ذریعے سے حرارت حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی در حقیقت سورج ہی کی وہ حرارت تھی کہ جو اس لکڑی میں جذب ہوئی ہے، اس نے وہ صورت اختیار کی۔ فصلوں کو سورج پکاتا ہے، اس کی حرارت جو ہے وہی ان کے پکنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لہذا انسان نے یہ سمجھا کہ ہمارا سب سے بڑا محسن یہ ہے، لہذا اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، اس کو سجدہ کیا، اسے معبود بنا لیا۔ اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے، جس چیز کے بارے میں احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ہماری کوئی بھلائی وابستہ ہے، یہ ہمارے لیے کسی خیر کا ذریعہ ہے، اس کے سامنے انسان جھک گیا اور اس کے اظہار تشکر کے لیے اس نے مراسم عبودیت ایجاد کی۔ عقل انسانی کی اصل معراج یہ ہے کہ وہ اپنے اصل مربی کو پہچانے، اپنے اصل رب کی معرفت حاصل ہو جائے کہ یہ تمام مظاہر فطرت، مظاہر قدرت، اگرچہ یہ سب ہے اس دنیا میں، اس کے نظام کو مختلف پہلوؤں سے ان کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے، لیکن یہ سب خود کسی اور کی ربوبیت کے مظہر ہے۔ کوئی اور ہے جو ان سب کا خالق ہے، کوئی اور ہے کہ جس نے ان کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ تو ایک ہی چھلانگ میں انسان پھر وہاں پہنچتا ہے
اور اپنے اصل رب اور مربی کو پہچان کر اب اپنے پورے جذبہ تشکر کو اس کی ذات کے ساتھ منسلک کریں۔ یہ میں نے خلاصہ عرض کیا آپ کے سامنے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی اس پہلی آیت کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے حوالے سے حکمت اور حکمت کا جو منطقی اور لازمی نتیجہ ہے دونوں چیزوں کو بیان کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ کر شکر اللہ کا۔ فطرت سلیمہ کا تقاضا شکر، محسن کے لیے مربی کے لیے، اور عقل کی معراج اپنے اصل محسن اور مربی کو پہچانا، اسی کا نام حکمت ہے۔ حکمت عقل صحیح اور فطرت سلیمہ کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے، جس کا نتیجہ شکر رب یا معرفت رب۔ تو یوں سمجھئے کہ حکمت دین کا اساسی مسئلہ ہے، باقی سارے مسائل اب یہیں سے چلے۔ اس کے لیے یہ بات اگر آپ نے منتخب نصاب کے وہ اسباق پڑھ لیے ہیں تو یہ چیزیں سامنے آ چکی ہوں گی کہ اس کے لیے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ آیات کے حوالے سے انسان کے اندر معرفت رب کو جگایا جائے۔ میں نے جگانے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ قرآن کی حکمت یہ ہے کہ رب کی معرفت فطرت انسانی میں موجود ہے لیکن سوئی ہوئی، ڈورمنٹ، اسے جگانا ہے، اسے ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے آیات آفاقی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس الی آخر الآیہ۔ اسی طرح آیات انفسی وفی انفسکم افلا تبصرون سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ لیکن ان آیات آفاقیہ کی طرف بھی صحیح نقطہ نظر سے متوجہ کرنے کے لیے اور انسان کے اندر کی سوئی ہوئی معرفت رب کو جگانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر آیات قرآن، چونکہ یہ فطرت انسانی کے اندر کی ایک شے کو جگانے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو کہیں الذکر کہتا ہے، کہیں ذکرہ، کہیں تذکرہ۔ یہ تو یاد دہانی ہے، تمہارے اپنے اندر معرفت رب موجود تھی یا موجود ہے، لیکن یا تمہیں اس کا شعور نہ تھا، وہ تمہارے شعور کی سطح پر نہیں آئی تھی، یا یہ کہ آئی تھی لیکن پھر تم اسے بھول گئے، ذہول کے پردے پر گئے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، تم پھر گم ہو گئے۔ لہذا اس کو اجاگر کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے یہ آیات قرآن، ان اندھیروں سے، گمشدگی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے، معرفت کی روشنی میں لانے کے لیے یہ آیات مبارکہ ہے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے اللہ نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل کی۔ لیکن اب اس سے اگلا قدم ہے، اور اصل میں وہ ہے جو میری گفتگو کا موضوع ہے اس وقت۔ اس کے لیے یہ تمہید ضروری تھی کہ حکمت قرآن کا اور حکمت دین کا اولین، اہم ترین، سب سے اساسی، سب سے بنیادی مسئلہ ہے معرفت رب۔ اگر اس مرحلے کو انسان طے کر لے اللہ کے فضل و کرم سے، اس سے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو جائے اور اس پر ایمان بھی میسر آ جائے، تو اب اس کے سامنے تین مسئلے ہیں، ان کو اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی فکر صحیح مزید پیش قدمی کرے، آگے بڑھے۔ یہ تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، رب کو پہچان لینا۔ ابھی تو اس سے آگے بڑھ کر اس فکر صحیح کو، بڑی بلندیوں کو چھونا، جیسے کہ کلمہ طیبہ کی تمثیل بیان کی گئی قرآن مجید میں، کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ تو فکر انسانی کے لیے وہ اصل ثابت، جمی ہوئی جڑ جو وہ تو ہے معرفت رب، لیکن اب یہ فکر ترقی کرے گی، یہ نشو و نما پائے گی، یہ آگے بڑھے گی، اس کی شاخیں یہ آسمانوں سے بات کریں گی، آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئیں گی۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے فکر صحیح کی مزید پیش رفت، پیش قدمی۔ دوسرا مسئلہ انسان کا بہت بنیادی، عمل کی درست صحیح عمل۔ انسان اپنے نفس امارہ سے مغلوب ہو کر یا جذبات کی رو میں بہ کر یا ماحول کے اثرات سے مرعوب ہو کر وہ کسی غلط رخ پر نہ پڑے۔ تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتاب کے میں شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں
کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے. ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا. تو تقرب اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے. اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں وہ رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے. فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، موڈ ہے ہی نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب. ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے. ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ لگے منزل ہی نہیں. انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی. اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے. ہم چلے کہاں سے کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت. نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول، اس کا نتیجہ شکر خدا، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ جو الذکر، جو تذکرہ ہے، جو ذکر ہے. لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات. دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مروب ہو کر متاثر، صحیح رخ پر اس کا عمل. نمبر 3، روحانی ترقی جو اصل حاصل، جو اصل مقصود. نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب اللہ. اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز. ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز. لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ. اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتا ہے. اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا، نکلو. 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو. اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالندگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے. تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے. وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات. اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو. یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں. پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا. دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیت مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری. اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے. اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا. بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور پہلا مخاطبہ ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے. اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، وہ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا. براہ راست اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز۔ فَلَا تَنِيَا عَن ذِكْرِي، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک نقمہ ترب۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیں۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل۔ لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں، اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبن کی صورت اختیار کی، سواد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو گئی، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو پیدا کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین، کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے، صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ تو ان دونوں کے حوالے سے وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے۔ وہ جو کہا اقبال نے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راستہ ڈھیر۔ یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے۔ جب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو، مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا، تقابل کرتے ہوئے ایک انسان محکوم اور ایک انسان حر،
آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں، محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک، تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات بے انتہا جزیات جو ہے وہ مستحضر ہو، فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہیں، لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں، مجھے عشق کی یاد اندھیر ہے مسلمان نہیں راستہ ہے۔ اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں سے جو الفاظ آئے جو روح کو گرما دے اور قلب کو تر، یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز، اور یہی وہ چیز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اٹھو، یہ پہلو سامنے ہے نہیں، دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے بلند ترین مطلب کہ تقرب الی اللہ، اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے؟ روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ، بسا اوقات یہ اندر دب جاتی ہے، جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا، اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے، اندر کچھ ہوتی ہے، آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان، اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا، پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا، یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا، اس کا یہ ذکر ہے، اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب۔ ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا، نماز ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیہ معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنون دعائیں ہیں، انہیں اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، یہ تمام ذرائع ذکر، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا آپ ورد کیجئے، یہ بھی ذریعہ ذکر، حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں لے آنا، اللہ کو دل میں حاضر کر لینا، اصل میں تو ترجمہ ہوگا لیکن حاضر جاننا، یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہے۔ اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں مجسم ذکر تو قرآن، لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن ہے، اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کرتا ہے، بنیادی مسئلہ، اہم ترین مسئلہ۔ دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے، اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئے یا پہلی آ چکی ہوں، ان کے حوالے سے میری بات سمجھیں۔ ایک ذکر غیابی ہے، تھرڈ پرسن میں، صیغہ غائب میں اللہ کی یاد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ابھی اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ ہے اسمیہ خبریہ ہے، ایک حقیقت کی تکرار آپ کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہے اللہ سے، ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضوری کہیں جس میں مکالمہ، جس میں گفتگو ہوتی، تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے لفظ یا صلاۃ کے لفظ یہ اصطلاحی معنی جو اکثر و بیشتر کیے جاتے ہیں وہ ہے دعا، اور دعا میں ہوتا کیا ہے؟ مکاتبہ ہے، مخاطب اے اللہ، اے میرے رب، اے پروردگار، پھر یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرف متوجہ ہونا، یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلاۃ، نماز کو شروع کرنے کے لیے ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ ہے توجہ کا ارتکاز، بشرطے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہو، واقعتاً یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسیاتی کیفیت کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں منقطع ہو رہا ہوں، ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر، ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی و ذہن کر کے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور بالکل یکسو ہو کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم
افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا، دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر اہتمام. وہاں سبحان اللہ نہیں ہے، سبحانک اللہ، پاک ہے تو اے رب ہمارا، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. اب غور کر رہے ہیں، یہ ہے خاطب، براہ راست مخاطب. یہ گویا کہ لب لباب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں علامہ اقبال کے ایک خطبے کا، میننگ آف پریئر ان اسلام. خطبات جو ہے ان کے مشہور، ان میں غالباً یہ تیسرا یا چوتھا لیکچر ہے کہ اس میں تصور یہ دیا گیا ہے کہ دو ہی انائے ہیں. ایک انائے کبیر، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ وہ انائے کبیر ہے، انائے مطلق ہے، میں بہت بڑی میں نے عطا فرمائی. اور ان روایات کی روح سے پھر یہ کوثر. مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں خود بیت اللہ جو ہے یہی کوثر ہے، اس کے گرد جو ہے پیاسے جمع ہوتے ہیں، حاجی طواف کرتے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک وجدانی قسم کی تعبیر ہے اور اس کے اندر بھی کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب میدان حشر عرفات ہی کو کھینچ کر بنایا جائے گا تو یہ جو کالے پتھروں کا گھر جو ہے اس کی بھی اصل شان اس وقت ظاہر ہوگی. یہ بھی تو زمین پر بیت المعمور کی اصل میں علامت ہے، جو ساتویں آسمان پر، اور بیت المعمور وہ بیت المعمور کی کا یہ سمبل ہے اس زمین کے اوپر جو مادی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس تعبیر میں بھی کوئی بات حرج والی نہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. اب ذرا دیکھیے کہ سورہ علق میں بھی آخر میں جو الفاظ آئے تھے کہ آپ پرواہ نہ کریں اس مخالف کی، اس ابو جہل کی پرواہ نہ کریں، اپنے رب کے لیے سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائے، ان سے بالکل مستغنی ہو جائے، یہ آپ پر کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان کی مخالفت وقتی طور پر تو آزمائشیں پیدا کرے گی، خود آپ کے لیے بھی اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی، لیکن اس کا کوئی مستقل اثر نہیں ہوگا. آپ کے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. آپ کا یہ دین جو ہے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے یہ دین غالب ہوگا، اس کو غلبہ حاصل ہوگا. آپ کی امت کے لیے دنیا میں خیرات و برکات کے جو ہے خزانے کھول دیے جائیں گے. بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. اب یہ یہاں پر مراد نماز سے وہ نماز ہے جو حضور کو عطا ہوئی اور جو حضور کی وساطت سے ہمیں آتا، یہ وہ نماز ہے جس کا نظام ہے یہ 5 وقتہ نماز. یہ تو فرض ہے اور 3 اوقات اور ہیں جن میں نوافل ہے. پھر ہر فرض نماز کے ساتھ بھی فرضوں کے ساتھ اس کے رواتب جن کو کہا جاتا ہے. یہ نظام ہر نماز کی رکعت کی ایک ترتیب ہے، اس کے ارکان ہیں، یہ تمام اس کے اوقات ہیں، ان کی پابندی، اس کے قوانین، قواعد و ضوابط کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ہے فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور اونٹ جو ہے نحر کیجیے، اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہے. اس دونوں الفاظ کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکالا بعض حضرات نے کہ اس سے مراد خاص طور پر بقرعید کی نماز اور اس کے بعد جو نحر کیا جاتا ہے، آ کر قربانی دی جاتی ہے، تو یہ اس سے مراد ہے. لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ذوقی سی بات ہے، ورنہ جو پس منظر ہے بالکل ابتدائی زمانے کی یہ صورتیں ہیں. اس وقت نہ بقرعید تھی، البتہ یہ چیزیں موجود تھیں، نماز آپ کو دے دی گئی اسی وقت. اور ظاہر بات ہے کہ جب تک آپ مکے میں رہے یقیناً آپ ہر سال حج کرتے رہے. کیسے ممکن ہے کہ آپ حج نہ کریں جب اسی کعبے کا طواف کر رہے تھے جس میں 360 بت تھے، وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے جہاں دائیں بائیں بت رکھے تھے. تو حج کے معاملے میں تو ایسی کوئی شے تھی نہیں. مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں، یا جو بھی ان کا باقی رہ گیا تھا، تو ہر سال آپ حج بھی کرتے ہوں گے اور یقیناً بہت سے اونٹ آپ قربان بھی کرتے ہوں گے. آپ نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ نحر کیے ہیں، جن میں سے 63 اپنے دستے مبارک سے نحر فرمایا ہے اور بقیہ 37 حضرت علی نے آپ کی طرف سے 100 اونٹ. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ابتدائی دور ہے یہ صورتیں جب نازل ہو رہی اس وقت حضور کی جو ہے مالی حالت بھی بہت اچھی تھی. حضرت خدیجہ متمول ترین خاتون عرب کی، وہ آپ کے حوالہ عقل میں تھی. اس اعتبار سے یقیناً اس وقت بھی آپ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، اس دور میں غریبوں کو کھانا کھلانا، گوشت کا بانٹ دینا، وہ یہ در حقیقت ان کے ہاں سخاوت کا سب سے بڑا مظہر تھا. فصل لربک وانحر، تو اے نبی آپ کو شکرانے میں وہ سارا خیر کثیر جو آپ کو عطا ہوا ہے. اسی لیے دیکھیے وہ نماز تہجد جب آپ پڑھتے تھے اور اتنی طویل رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، تو لوگوں نے کہا حضور آپ اپنے اوپر اتنا تشدد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پہ تو اول تو کوئی گناہ ہے نہیں، کوئی آپ کے مقام کے اعتبار سے اگر کسی شے کو کہا جائے کہ کوئی فروغ داشت ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی کا اعلان کر چکا، تو پھر آپ کی مشقت جھیلتے؟ تو جواب آپ کا کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اپنے رب کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری یہ نماز شکرانے کی نماز ہے، میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس نے جو مجھے خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اب جس درجے کا وہ خیر کثیر ہے اسی درجے کا شکر مجھے اپنی امکانی حد تک ادا کرنا ہے۔ تو فصل لربک منحر یہاں شکرانے کے طور پر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک منحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ اس ابتر کے لفظ کی مجھے وضاحت کرنی ہوگی۔ شنا شین نون اور حمزہ آتا دشمنی کے لیے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، دشمنی کسی قوم کی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے راستہ جو ہے اپنا بدل لو اور دستکش ہو جاؤ، عدل پر رہو، چاہے تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ انصاف۔ تو یہ شانی یہ ہے اس کے معنی دشمن، ان نشانیہ کا ہو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ ابتر کے معنی کیا ہے؟ با تا را کا مادہ آتا ہے بطر، کسی شے سے کٹ جانا، خاص طور پر ایک درخت ہے اس کی شاخ کٹ گئی، علیحدہ ہو گئی، شاخ مریدہ، ظاہر بات ہے اب اس کے لیے زندگی نہیں ہے، جب تک درخت سے جڑی ہوئی تھی اس کے لیے تر و تازگی تھی، وہ بڑھے گی، اس پر پھل بھی آتا اگر وہ آم کا درخت تھا، اب جب کٹ گئی تو وہ سوکھے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی تر و تازگی نہیں ہے، اس کا کوئی شاندار مستقبل نہیں۔ تو یہ کسی شے سے کٹ جانا، اسی معنی میں قوم سے کٹ جانا، علیحدہ ہو جانا، تنہا رہ جانا، لا تجعلنی فردا، مجھے اکیلا نہ بنا دے، تو یہ جو آتا ہے کہ میں اکیلا نہ رہ جاؤں، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اور پھر جس کا ذکر یا جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے، جس کے ہاں اولاد نہ ہو، اب نام اس کا کہاں رہے گا، ختم ہو جائے گا، اولاد نہیں ہے وہ بھی ابتر ہے، گویا کہ اس کا ذکر باقی رکھنے والا کوئی نہیں رہا، اس کا نام نہیں رہے گا دنیا میں، اس لیے کہ اولاد نہیں، خاص طور پر اولاد نرینہ۔ اسی طریقے سے جس جانور کی، جس چوپائے کی دم کٹی ہوئی ہے اسے ابتر کہتے ہیں، دم کٹا، اس لیے کہ یہاں بھی کوئی شے کٹی ہوئی ہے اس کے جسم سے، تو یہ مختلف معنی ہے اس لفظ کے ابتر۔ اب اس کو نوٹ کیجئے، حضور کو ابتر کہا قریش، کن کن معنی میں کہا اس کی تفصیل میں ابھی آپ سنا رہا ہوں، اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، اے نبی در حقیقت یہ ابتر ہو، بلکہ یہ ابتر ہے، ان نشانیک هو الابتر۔ حضور کو ابتر کس کس معنی میں کہا ہے؟ بالکل اوائل میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام شروع کیا ہے تو لوگوں نے کہا بطرا محمد منا، یہ ابن جریر کی روایت ہے، محمد ہم سے کٹ گئے، ہمارا اپنا ایک طریقہ تھا، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری روایات، ہمارا مذہب، ہمارے عقائد، اب محمد ہم سے کٹ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاخ سوکھ جائے گا۔ یہ اگر جمعیت کے ساتھ رہتے، پوری اپنی قوم کے ساتھ رہتے تو ان کے لیے بھی شاندار مستقبل تھا، اب ان کا مستقبل بہت تاریخ ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے واصل بن عطا، یہ شاگردوں میں سے تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تابعین میں سے ان کا شاگرد اور بڑا ذہین شاگرد، لیکن اس نے مسئلہ تقدیر پر، جبر و قدر پر بحثیں شروع کی، تو جب اس طرح کی باتیں اس نے کہی کہ جو اہل سنت کے شایان شان نہیں، تو پھر حضرت حسن بصری نے اسے اپنے درس سے نکال دیا اور کہا کہ اعتزل عنا، یہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، اب اس کا ذات علیحدہ ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی اعتزل عنا سے اعتزال کا مذہب بنا ہے، اور معتزلہ کہلاتے علیحدہ ہو جانے والے لوگ۔ تو اسی طریقے سے قوم کا پہلا ریئیکشن یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بطا محمد منا، محمد ہم سے کٹ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ قریش کی بڑی کوئی چوپال کے اندر ان کی بڑی مجلس تھی، اور کعب بن اشرف جو ہے وہ آیا ہوا تھا یہودی مدینہ منورہ سے، اس وقت تک تو یثرب تھا، ابھی کہاں مدینہ منورہ، اس وقت تک تو یثرب ایک بستی تھی، اس کا نام یثرب، وہ تو حضور ہجرت فرما کر گئے تو پھر وہ مدینۃ النبی اور المدینۃ المنورہ بنا ہے۔ تو وہاں لوگوں نے کہا، حضور کا ذکر کیا، اس نے پوچھا ہوگا کہ سنا ہے آپ کے ہاں کوئی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو الفاظ نقل کیے ہیں بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، الا تری الی ھذا الصبی المنبت، دیکھتے نہیں ذرا تم، الا تری، یہ وہی ارایت الذی، یہ ان کے ہاں تعجب کی بات ہوتی ہے، ذرا دیکھو تو، تعجب بھی تحقیر بھی، یہ ہمارا ایک بچہ ہے۔ اب دیکھیے بچہ کہہ رہے ہیں، حضور اس وقت 42-43 سال کے ہوں گے، لیکن یہ انداز حقارت ہے، یہ تحقیر،
پھر یہ کہ یہ لوگ ہوں گے 60 65 65 70 70 کے یہ بڑے چودھری بیٹھے ہوئے، تو ان کے لیے تو وہ نوجوانی کی جو عمر ہے وہ 42 43 سال، وہ بھی گویا کہ بچہ ہونے کی بات ہے۔ الا تری الی ھذا الصبی المنبتر من قومہ، جو کٹ گیا اپنی قوم سے، یزعم انہ خیر منا، اور سمجھتا یہ کہ یہ ہم سے بہتر ہے، اس کا دین ہمارے دین سے بہتر، اس کا عقیدہ توحید ہمارے عقیدہ شرک سے بہتر، ونحن اہل الحجیج واہل الصدانۃ واہل السقایا، حالانکہ ہم حاجیوں کا بندوبست کرنے والی قوم ہیں، ان کی میزبانی کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں۔ یہ جب الفاظ میں پڑھ رہا تھا آج تو مجھے وہ آیت یاد آئی سورہ توبہ کی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان لانا، یوم آخر پر ایمان لانا اور جہاد کرنا، یہ ہے اصل اعمال۔ یہ حاجیوں کی کوئی خدمت کر لی، پانی پلا لیا، تم نے اس کو بڑی اونچی نہیں سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی منبتر اس شخص کو کہیں گے جو کٹ گیا اپنی قوم سے۔ سب سے زیادہ تلخ انداز میں جو بات کہی گئی حضور کے بارے میں، اور ابتر کا لفظ آپ کے بارے میں استعمال ہوا، اور یہ سمجھیے کہ یہ بھی دنات اور پستی کی انتہا تھی۔ حضور کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا، یہ ذرا نافلۃ اللہ کے درجے میں نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی صاحبزادیاں اور آپ کو 2 بیٹے 4 بیٹیاں اللہ نے حضرت خدیجہ کے بطن سے عطا فرمائی۔ آپ کی کسی اور زوجہ سے اولاد نہیں ہوئی، صرف ایک کنیز ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم، اور وہ مدنی دور کا آخری زمانہ ہے جبکہ آپ کو وہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی کم سنی ہی کے اندر فوت ہو گئے۔ بڑے تھے قاسم، اسی لیے ابو القاسم آپ کی کنی۔ اس کے بعد حضرت زینب، اس کے بعد عبداللہ، حضرت عبداللہ حضور کے دوسرے بیٹے، اور پھر 3 بیٹیاں ام کلثوم اور فاطمہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم وعنہن، ان سب سے اللہ تعالی راضی ہو۔ یہ آپ کی اولاد ہے۔ پہلے قاسم فوت ہو گئے تو چلیے ایک بیٹا عبداللہ ابھی آپ کے پاس تھا، جس رات ان کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد چرچا ہوا محمد ابتر ہو گئے۔ چنانچہ سب سے زیادہ کمینگی کا مظاہرہ جو ہے ابو لہب نے کیا، پڑوسی تھا حضور کا۔ اب بھی آپ جاتے ہیں تو حضور کا گھر اور اس کے ساتھ ہی وہ ابو لہب کا گھر جو ہے اس کے اب تو نشان باقی رہ گئے، صرف باقی اب سب ختم ہوا، بڑے بڑے محل بن گئے ان کے آس پاس، بڑی عمارتیں بن گئی۔ ابو لہب دوڑا گیا ہے اسی شب، ادھر انتقال ہوا ہے عبداللہ کا، اور وہ دوڑا ہوا گیا، اس نے جا کے خوشخبری دی، بطر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد ابتر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یا کہ خوشخبری دے رہا، یہ دنات اور پستی کی انتہا ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اب آگے چل کر سورۃ اللہب اب دور نہیں رہی ہے، شاید اگلے ہی درس میں ہم 3 صورتیں پڑھیں گے، سورہ کافرون، سورہ لہب اور سورۃ النصر۔ آج جیسے 2 پڑھ رہے ہیں، پچھلے درس میں بھی 2 صورتیں پڑھی تھی، اگلے درس میں 3 صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بدترین انسان، افضل الخلائق جو تھا حضور کے دشمنوں میں، وہ ابو لہب ہے، قریب ترین عزیز، حضور کا سگا چچا، لیکن یہ کہ بدترین دشمن، اور دشمن بھی دشمن میں فرق ہے۔ خدا 5 انگوش یکساں نہ کر، نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد، خدا 5 انگوش یکساں نہ کر۔ آپ کے موافقین اور مومنین بھی برابر نہیں تھے، کہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں اس دور کے کوئی عام صاحب، پھر آپ کے دشمن بھی برابر نہیں تھے۔ تو بدترین دشمن یہ ابو لہب ہے، اور اندازہ کیجئے اس کی دنات کا کہ بدر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی، ابتر ہو گئے محمد، معاذ اللہ۔ یہی لفظ کہے تھے پھر عاص ابن وائل سہمی، جو آپ کے دشمنوں میں سے، مخالفین میں سے بہت بڑا چودھری تھا، ان محمد ابتر ہو، اب تو محمد ابتر ہو گئے، ان کی جڑ کٹ گئی۔ لا ابن له يقوم مقامه بعده، ان کا کوئی بیٹا رہا ہی نہیں کہ جو ان کی جگہ، ان کے مقام پر، ان کی جگہ پر کھڑا ہو، جانشین بنے، ان کے مشن کو آگے لے کر چلے۔ فَإِذَا مَاتَ انقطع ذِكْرَهُ، جب محمد اب فوت ہو جائیں گے تو ان کا ذکر بھی منقطع ہو جائے گا۔ یہ وہ ابتر کا مفہوم جس کا کہ تقابل ہم کریں گے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ کہہ رہے تھے کہ ذکر منقطع ہو جائے گا، اور سورۃ